حصے کی طرف وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین پر تم کو ٹھہراؤ عطا کیا اور اسی میں تمہارے لیے اسباب معیشت، روزی، یہ سب کچھ اسی میں تمہارے لیے ہم نے رکھ دیا۔ یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیں، 2 دن اللہ نے زمین بنانے میں لیے، 2 دن آسمان، اور ہماری زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں قرآن نے کہا ہم نے سب کو تمہارے لیے زمین میں رکھ دیا۔ تو 2 دن آسمان بنانے میں، 2 دن زمین بنانے میں، اور 2 دن زمین کے اندر ہماری ضروریات کی چیزوں کو رکھنے میں۔ اب آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ نے سب کو زمین کے اندر رکھ دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كَمَا قَالَ، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے میرے بندو یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم آؤ پھر تمہارا سوچا جائے گا، تمہارے بارے میں انتظام کیا جائے گا، نہیں، بلکہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ضروریات کے سامان کو اللہ نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ اب یہ رکھنے کے بعد میں جب اس ٹکڑے پر پہنچا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ یا اللہ تو اپنے بندوں کی فطرت سے یقیناً واقف ہے اور جانتا ہے، سب کچھ زمین کے اندر رکھ دیا، کتنا رکھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی خزانہ ایسا نہیں جو زمین کے اندر نہ ہو، سب کچھ رکھ دیا۔ لیکن پھر کریم نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی تم میں لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم شکر ادا کرنے والے۔ تم زمین کے اندر سے ملنے والی ضرورت کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن جب ان چیزوں کو دیکھو تو تم کو یہ چیز کس نے عطا کی ذرا اس کو بھی تو یاد کر لیا کرو۔ یہ تمہاری محنت کا نہیں ہے، بن مانگے اللہ نے تمہیں زمین عطا فرما دی، اور بن مانگے تمہارے لیے زمین کے خزانے اللہ نے رکھ دیے، لیکن تم ہو کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بہت کم ہے۔ اور جو شکر ادا کرتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو میرے کریم نے واضح لفظوں میں فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، زیادہ عطا کریں گے۔ یہاں میں آپ کو خاص طور پر بات بتاؤں، نعمتیں چھینی کب جاتی ہیں؟ اللہ جو نعمت دیتا ہے وہ نعمت اپنی چھینتا کب ہے؟ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے نعمت کو نہ چھینے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے پھر وہ چھین لیتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ نعمت کا زوال نہ ہو اور نعمت چھینی نہ جائے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نعمت وحشی جانور کی طرح ہے، ہر نعمت وحشی جانور کی طرح ہے، وحشی جانور کو اگر کھوٹے سے باندھ کے نہ رکھو تو بھاگ جائے گا، وحشی جانور کو کھوٹے سے باندھ کے نہ رکھو تو بھاگ جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نعمتیں بھی وحشی جانور کی طرح ہیں،
उन्हें भी बांध के रखो, उन्हें भी बांध के रखो। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमतों को बांध के कैसे रखें? तो सरकार ने फरमाया, क़य्यिदू बिन्निअमति शुक्र औ कमा क़ाल, अल्लाह की नेमतों को शुक्र से बांध के रखो। तुम शुक्र करोगे, नेमत कभी भागेगी नहीं। और शुक्र क्या है? शुक्र ये है कि जिस नेमत को अल्लाह ने दिया, उस नेमत के इस्तेमाल का तरीका भी दिया। अगर उस तरीके से तुम नेमत का इस्तेमाल करोगे, वो नेमत कभी तुमसे रूठेगी नहीं, जाएगी नहीं। ये है। बड़ी मादरत के साथ बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्या अल्लाह की दी हुई दौलत की नेमत का हमने सही इस्तेमाल किया? हमने ये समझा ये हमारा है, जो चाहे हम करें ना। खास तौर पर कुरान ने दो चीजों का तस्करा फरमाया कि ये तुम्हारा है ही नहीं, ये दिया अल्लाह ने जरूर है, लेकिन तुम्हारा नहीं है, इसे अल्लाह ने खुद खरीद लिया है। एक है तुम्हारी जान और दूसरा है तुम्हारा माल। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। अब जान भी इस्तेमाल करो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक, और माल भी इस्तेमाल करो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक। आज हम एतदाल से हट गए, इसराफ बढ़ गया, फुजूल खर्ची बढ़ गई, लाउबालीपन हमारी जिंदगी में आ गया। बहुत दिया अल्लाह ने, बेहिसाब दिया अल्लाह ने, लेकिन हमने उसका परफेक्ट यूज कितना किया और मिस यूज कितना किया। तो माल के हवाले से कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं अक्लमंद को इशारा काफी है, सब समझ सकते हैं कि माल का यूज किस तरीके से हुआ। जान ही को ले लीजिए, किस काम में जान का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? किस काम में? तो हम अगर देखें तो आंख हो या कान हो, जबान हो या दिल हो, हाथ हो या पैर हो, मैं समझता हूं सबका इस्तेमाल तबीयत के मुताबिक करते हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं करते। अगर कोई ये तसव्वुर करे कि मेरे पास जो कुछ है वो परमानेंट रहेगा, तो ये तसव्वुर उसका गलत है। इसलिए कि हुजूर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं नेमत के ज़वाल से। इसलिए कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, देना भी। और मैं तो वादी नूर में भी मैंने ये बात कही थी और आज यहां भी कह देता हूं कि जो हाथों में होता है उसके छीनने का भी टेंशन होता है, गिरने का भी टेंशन होता है और खत्म होने का भी टेंशन होता है। लेकिन कुर्बान जाइए सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इरशाद कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा करो। इसलिए कि तुम्हारे हाथ से कोई छीन सकता है और तुम्हारे हाथ का खजाना खत्म हो सकता है। कुदरत के खजाने में कोई कमी नहीं, इसलिए अपने हाथ वाली चीज पर भरोसा करने की बजाय जो कुदरत के पास है उस पर भरोसा करो। अब यहां फिर मुझे जमीन की बात याद आ गई। बहुत आज अकड़ करके बात की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं।
میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے تکبر کے انداز کے اندر کہ فرعون کو جس نے پڑھا ہو وہ آج کے فرعون کو دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا، صرف تکبر والی بات کرنے سے ہی نہیں روکا بلکہ چال سے بھی روک دیا. بات زمین کی چل رہی ہے، بات زمین کی چلنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. چال سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے. میں آپ کو دو چال بتا دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں. اللہ والوں کی چال کیسی ہوتی ہے اور اللہ کے دشمن کی چال یا نافرمان کی چال کیسی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی یوں چلتا ہو تو آدمی دیکھ کر کہ پتہ نہیں زمین پھاڑ ڈالے کیا کرے گا. اور ایسا آدمی پریشانی میں گرفتار ہو تو آدمی یہی کہتا ہے ضرورت ہی تھی اس کو ایسی پریشانی میں، بڑا اکڑتا تھا. تو ایک متکبر کی چال ہوتی ہے. اور یہ جو آج مثل مشہور ہے جو کہتے ہیں آدمی اپنی چال ڈھال سے پہچانا جاتا ہے، صحیح ہے. قرآن نے اللہ والوں کی چال بھی بتائی اور متکبرین کی چال بھی بتائی اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور جتنے زمین پر اکڑ کر چلے زمین نے اسے دھسا دیا. اور اکڑ کر چلنے والے کی چال یہ اللہ کریم کو بالکل پسند نہیں. اللہ ایسوں سے محبت نہیں فرماتا. واضح لفظوں میں اس نے فرما دیا. اب یہاں یہ بات پہلے سن لیں، بہت اچھی بات یاد آ گئی تو میں عرض کروں. بہت کچھ چلا جاتا ہے انسان کا، کروڑوں کمایا ہے چلا گیا، لاکھوں کمایا ہے چلا گیا. تو قرآن جو ہے نا ایسی سچویشن کے لیے واضح لفظوں میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارا فوت ہو گیا نا اس پر افسوس مت کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں کچھ عطا کر دے تو تمہیں ملنے پر تم اکڑو نہیں. یعنی چلا جائے تو افسوس مت کرو اور مل جائے تو گھمنڈ مت کرو، اس لیے کہ اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین پر اکڑ کر چلنے کے لیے قرآن نے منع کیا. تو اکڑ کر چلنے والے اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں. تو مولا ہم کیسے پہچانے کہ تیرے نیک بندے کیسے ہیں؟ ذرا ان کی چال بھی ہمیں بتا دے، ان کی چال بھی بتا دے. تو قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اللہ والے صرف عبادت ہی سے نہیں پہچانے جاتے، وہ اپنی چال سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اپنی چال سے بھی پہچانے جاتے ہیں. ان کی چال بتا دیتی ہے. بس اب آخری بات عرض کر دوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا اور حضور مفکر اسلام سے انشاءاللہ ایک پرمغز خطاب بھی سننا ہے. اب یہ آخری بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر دو. اللہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا اور نہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تکلیف کیوں آتی ہے، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہیں؟ بہت
بڑے بزرگ ہوں، اللہ والے ہوں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں تو وہ درجات کی بلندی کے لیے، تاکہ دنیا کو ان کی شان بتائی جائے کہ ہم ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں پھر بھی وہ ہماری یاد میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ والوں کی۔ لیکن ہم گنہگاروں کی پوزیشن، اسے سمجھ لو ہمیشہ کے لیے، آج یہ سبق دل و دماغ میں محفوظ کریں۔ تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو تکلیف دے کر کیا کرے گا؟ ایسا تو ہے نہیں تمہیں تکلیف میں گرفتار کر کے وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں۔ اس کی طاقت کے لیے یہی کافی ہے کہ سونامی آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے ہیں، آدمی دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اتنی طاقت، میرا پروردگار اتنی قوت والا ہے کہ اس کے ایک اشارے پر زمین پھٹ جاتی ہے، چند سیکنڈ کے اندر بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اسے اپنی طاقت دکھانے کا معاملہ تو نہیں، پھر یہ تکلیف کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو تکلیف دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو تو پریشانی آتی ہے اس وقت آتی ہے جب اس کی ناشکری ہوتی ہے، جب اس کی نعمت کا مس یوز ہوتا ہے، جب اس کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، تب جا کر انسان اللہ عز و جل کے عذاب میں اس کی بارگاہ سے ملنے والی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے۔ وَآمَنْتُمْ، اللہ تم کو تکلیف میں گرفتار کر کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو یا ایمان لے کر کے آؤ، اللہ عز و جل جانتا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر بھی بجا لاؤ اور اس کی نعمت کا استعمال اس کے فرمان کے مطابق کرو، اس کے فرمان کے خلاف۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال میرا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جان میری ہے، یہ سمجھو بس ایک فلسفہ ذہن میں بٹھا لو، جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ کی امانت ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں بتا دیا۔ بڑی پیاری بات آج رئیس المفسرین نے فرمائی، بڑی پیاری بات۔ انبیاء کیوں تشریف لائے؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا، الگ الگ طریقے سے مانگتے، سب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ایک ہے، کوئی دوسرے نام سے کہتا ہے، کوئی دوسرے نام سے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ انبیاء آئے کیوں؟ انبیاء اس لیے آئے کہ تمہیں بتائیں کہ جو تمہارا رب ہے اس کو راضی کیسے کیا جائے، اس کو منایا کیسے جائے، یہ بتانے کے لیے آئے کہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس کو خوش کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس دینے والے کو خوش کرنے کی بجائے ہم سب کو خوش کر رہے ہیں، اسے خوش کر لو، وہ راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں، اور اس نے جس کو خوش کرنے کے اندر اپنی خوشی بتائی اسے خوش کرو، جیسے حضور نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اور جس رب نے ہمیں پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اس رب کی عطا کردہ قوت کا استعمال صحیح طور پر کریں، اور اپنی جان اور مال ان دونوں کو افراط و تفریط سے بچا کر کے اعتدال کے اعتبار سے اپنی دولت کا یوز بھی کریں، اس لیے کہ مال ہو یا جان ہو یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اگر صحیح طور پر اس کا استعمال ہوگا تو میرا کریم زیادہ عطا کرے گا، غلط استعمال ہوگا تو جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اپنی بارگاہ کا
فرما بردار بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے اور ہمیں اپنی زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کی نعمت کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں بس یہی کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں زوال نعمت سے جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں اسے چھیننا نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کیا، اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ سب حضور کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر، اللہ کے بندے ہونے پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔